نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز و محترم و مکرم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہے کہ ہمارے چینل اشفاق قادری ولاگ پر ہر ہفتے ایک نئی ویڈیو آتی ہے جس میں اللہ کے محبوبین، اللہ کے اولیاء کاملین کی عظیم بارگاہوں کی آپ کو زیارت کروائی بھی جاتی ہے اور کی بھی جاتی ہے۔ اسی پس منظر میں آج ہم جس ولی کامل، جس صوفی باصفا کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اور جن کی بارگاہ کی آپ کو زیارت کروانے جا رہے ہیں، یہ وہ ولی کاملین ہے کہ جن کی آمد ہونے سے قبل ہی، آپ کی ولادت باسعادت ہونے سے پہلے ہی آپ کے والدین کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک کی جانب سے آپ کو ایسا شہزادہ عطا کیا جا رہا ہے جو دنیا میں اللہ کے پیغام کو عام کرے گا، رسول پاک کی سنتوں کو پابند کرنے والا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، میری مراد کوئی اور نہیں بلکہ شاہ نقشبند دکن عارف باللہ حضرت شاہ سعد اللہ نقشبندی مجددی خادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اکثر لوگ آپ کی بارگاہ کو ریتی کی بارگاہ کے نام سے جانتے و پہچانتے۔ اس سال آپ کا سندل مبارک 174واں سندل مبارک 174واں سندل مبارک منایا جا رہا ہے۔ 27 اور 28 جمادی الاولیٰ کو ہر سال آپ کا سندل مبارک منایا جاتا ہے، عرس شریف منایا جاتا ہے۔ اسی پس منظر میں ہم آج یہ ویڈیو ڈال رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں، بارگاہ کی زیارت کروا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت ہندوستان اور افغانستان کے سرحد پر پنجاب کے ضلع میں ہوتی ہے۔ آپ بچپن سے ہی متقی، پرہیزگار اور عام بچوں کی طرح نہیں ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کرتے ہیں۔ بعد از ایک روز آپ کے والد بزرگوار آپ کو کسی جگہ تصفیہ کرنے کے خاطر بھیجتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تصفیہ کر کر واپس ہوتے ہیں تو راستے میں 100 افراد پر مشتمل ایک ٹولی جو ہتھیاروں کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتی ہے، آپ پر حملہ وار ہوتے ہیں، لیکن آپ بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور وہ سارے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اسی دوران آپ کے بائیں قدمین مبارک پر کافی زخم آ جاتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کافی حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس لے جا کر آپ کو علاج کرواتے ہیں، لیکن قاطر خواہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بعد از آپ والد بزرگوار سے اجازت لے کر دہلی کی سرزمین پر جاتے ہیں۔ آپ کے خواب میں متعدد مرتبہ حضرت غلام علی شاہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ کر فرماتے ہیں کہ بابا سعد، ہمارے پاس آؤ، تمہارے مرض کی دوا ہمارے پاس ہے، تمہارے نام کا فیضان ہمارے پاس ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، بس آپ چہرہ خواب میں دیکھ لیتے ہیں اور دہلی میں جا کر جب لوگوں سے پوچھتے ہیں، آخرکار آپ خانقاہ مظہریہ، جہاں پر حضرت شمس الدین مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ موجود ہے، وہاں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حضرت غلام علی شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، اور وہی ہو بہو چہرہ و شکل و صورت ہے جو آپ نے خواب میں دیکھی تھی۔ بعد از آپ حضرت غلام علی شاہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں اور 12 سال تک اپنے پیر و مرشد کی صحبت سے مستفیض ہوتے ہیں۔ بعد از
وصال پیر و مرشد کے بعد آپ حج بیت اللہ کی جانب گامزن ہوتے ہیں۔ حرمین شریفین میں حاضری کے بعد حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حبیب کبریا کی جانب سے اشارہ ہوتا ہے کہ اے سعد اللہ، دکن کی جانب جاؤ اور وہاں پر دین کا کام کرو۔ بعد از آپ دکن کی جانب آتے ہیں کرنول سے ہوتے ہوئے، اور مسجد الماس جو شاہ علی بنڈے علی آباد پر موجود ہے وہاں پر آپ قیام فرماتے ہیں 2 سال کا۔ اسی دوران آپ ایک ایسے مردان خدا، ایک ایسے ولی کامل، ایک ایسے قطب کی اپنی نگرانی میں تربیت فرماتے ہیں جن کو دنیا حضرت مسکین شاہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی۔ بعد از آپ 2 سال قیام کے بعد آج جس جگہ آپ کی بارگاہ موجود ہے وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور مسجد تعمیر کرواتے ہیں اور وہیں پر قیام کرتے ہیں۔ ابتدا سے انتہا تک اور بعد از وصال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی تنہا نہیں رہتے، آپ کے ساتھ آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت سید عثمان نقشبندی علیہ رحمت و رضوان بھی آپ کے ہموار، سفر میں، قصر میں، ہر جگہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے آپ کے جانشین و خلیفہ و سجادے کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سید عثمان نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی مقرر کیے گئے تھے، اور آج تک بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد سے ہی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بعد از اگر ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روز و شب کی بات کریں تو آپ روزانہ 15 قرآن شریف کے پاروں کی تلاوت فرماتے تھے۔ اگر طبیعت میں ناسازی ہو گئی یا طبیعت خراب ہونے کے باعث آپ کم سے کم 3 قرآن مجید کے پارے کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس سے کم آپ نے ساری زندگی میں کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں فرمائی۔ آپ روزانہ 25,000 مرتبہ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں کم و بیش ہر وقت 200 افراد مشتمل رہتے، اور ہر لوگوں کو صبح و شام کا 2 وقت کا کھانا ہر روز دیا جاتا، اور ساتھ ہی ساتھ لباس دیا جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف عوام کا تزکیہ کرتے بلکہ علماء، فضلاء اور اس وقت کے بادشاہوں کے شہزادے بھی آ کر آپ کی بارگاہ میں زانو ادب بجا لاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہجد گزار، اشراق، چاشت، اوابین کے پابند تھے۔ آپ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند تھے۔ آپ شریعت مطہرہ پر چلنے والے کو پسند فرماتے تھے، اور شریعت مطہرہ پر نہ چلنے والوں کی آپ تربیت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی عظیم شخصیت کے حامل ہے، اگر آپ کا ہم روحانی مقام یا درجہ دیکھیں تو اکثر کتابوں میں یہ بات تحریر ہے، اس وقت کے علماء، اس وقت کے مشائخ فرماتے ہیں کہ سرکار پاک صاحب لولاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے مشائخ و علماء کے قاب میں آ کر فرمایا کرتے تھے، جاؤ سعد اللہ کے ہاتھ سے تم بیت و خلافت حاصل کر لو، سعد اللہ کے ہاتھ سے تم بیت و خلافت حاصل کر لو۔ تو گویا کہ آپ کے روحانی مقام اس درجے اعلیٰ ہے کہ رسول پاک فرما رہے ہیں آپ سے جو ہے خلافت حاصل کریں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکن میں تو سلسلہ نقشبند موجود تھا، لیکن سلسلہ نقشبند کو وسعت ملی ہے، سلسلہ نقشبند پھیلا ہے تو کوئی اور وجہ یا وجوہات سے نہیں بلکہ آپ کی ذات مبارکہ سے پھیلا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین بخارا، سمرقند، یمن اور دیگر مقامات پر موجود ہے۔ سلسلہ نقشبند کو آپ کے دور میں کافی وسعتیں ملی ہیں۔ اسی طرح آپ کے خلیفہ مجاز، خلیفہ خاص حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس وقت مریدین کی تعداد 1 لاکھ تھی جو دکن میں ہی موجود تھے۔
تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کا کیا عالم ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں روزانہ بعد از مولوی عبدالرحیم صاحب مکتوبات امام ربانی اور حضرت مولانا روم علیہ رحمہ کی مثنوی شریف کی پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمہ کے والد بزرگوار کو جو ہے آپ کے خلیفاؤں میں شمار کیا۔ حافظ میر شجاع الدین کشف الخلاصہ کے جو مصنف ہے وہ بھی آپ کے خلیفہ ہے۔ پیر بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہی کے خلیفہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بے شمار خلفاء موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ حیدرآباد کے پرانے شہر قریب گلزار ہاؤس کے واقع گھانسی بازار میں موجود ہے، اور اس سال بھی آپ کا صندل مبارک انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح جمعرات اور جمعے کے روز بعد نماز عصر قصیدہ برد شریف ختم قرآن ہوگا، اور بعد نماز مغرب رسم کتاب کی اجرائی ہوگی اور تناول طعام ہوگا، اور جمعے کے روز بعد از فجر ختم ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔